الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامہ علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین الى جنات النعیم سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، گھروں میں سجنے والے ہمارے بزرگ بھائی اور بہنیں، مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والی زندگی الحمدللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ آخر میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یہ بات بالکل متعین ہے، بالکل فکس ہے، پوری دنیا والے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی وہ حی قیوم ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہ اونگ آ سکتی ہے اور نہ نیند، بالکل ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کی کمزوریوں سے بالکل پاک اور صاف وہی ذات ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو دوستو بزرگوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے ہی والا ہے، بس اصل زندگی تو آخرت ہی کی ہے، اور فکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی ہماری کامیاب فرما دے۔ دنیا میں بھی اللہ چین، سکون، راحت، ایمان، اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، حیات طیبہ عطا فرمائے، اور موت بھی ایمان والی، اور اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، پھر عالم آخرت ہے، ان تمام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ راحت اور چین و سکون عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، جانے والے تو سب جاتے ہی جاتے ہیں، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض موتیں قابل رشک ہوتی ہیں، اور کس کی بہت ساری صورتیں ہیں، شہادت کی بہت ساری صورتیں الحمدللہ ہیں کہ جس کی برکت سے ایمان والوں کو بڑی ہمت ملتی ہے، اور بڑی الحمدللہ دل کو تقویت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہماری مغفرت کے لیے کتنے اسباب رکھے ہیں، ہماری مغفرت کے لیے کتنے اعمال الحمدللہ ہم کو عطا فرمائے۔ ایک یا دو ہوتے تو انسان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی عمل ہے، میں اس سے محروم ہوں۔ نہیں، الحمدللہ شہادت کی بھی کئی شکلیں ہیں، اور شہادت کی بھی کئی صورتیں ہیں، اس بیماری میں، اس بیماری میں، اس بیماری میں، باقاعدہ اس کی پوری ایک لسٹ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ان لسٹ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کا جمعہ کے دن انتقال ہو، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال ہو جائے، تو اس کے بارے میں بھی مشکوٰۃ شریف کے اندر مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او لیلۃ الجمعة الا وقاه اللہ فتنة القبر۔ جو مسلمان بھی مر جائے، انتقال ہو جائے جمعہ کے دن میں، او لیلۃ الجمعہ یا جمعہ کی رات میں، ابھی جو ٹائم چل رہا ہے یہ یوم الجمعہ ہے، اور جو نائٹ گزر گئی ہے وہ لیلۃ الجمعہ تھی، تو لیلۃ الجمعہ میں انتقال ہو یا یوم الجمعہ میں انتقال ہو تو اس کا الحمدللہ اجر و ثواب اور اس کی برکت فرماتے ہیں الا وقاه اللہ فتنة القبر، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ اور قبر کا فتنہ کیا ہے؟ اس
حدیث شریف کے اوپر جو حاشیہ ہے مشکوٰۃ شریف میں، حاشیے میں لکھا ہے فتنۃ القبر اے سوالہ و عذابہ، یعنی قبر کے سوال سے اور قبر کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی موت کی انشاءاللہ فضیلت ہے کہ رات کو انتقال ہو یا دن میں انتقال ہو، اللہ تعالیٰ رات اور دن، اسی حاشیے کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اسلام کے اندر اور دین و شریعت کے اندر جس طرح بہت سی جگہیں، بہت سی زمینیں اور بہت سے مقامات اس کو فضیلت حاصل ہے، جیسے مسجد، اس کو باہر کی دنیا میں بہت بڑی فضیلت ہے، مسجد اور غیر مسجد میں بہت بڑا فرق ہے، اور پھر مسجد ہوتے 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 بیت اللہ ہم چلے جائیں تو اللہ اکبر، بیت اللہ کا تو کیا مقام ہے، روضہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مقام ہے۔ تو جس طرح جگہوں کی فضیلت ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے اور ٹائم اور وقت کی بھی فضیلتیں ہیں۔ تو جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ایسی فضیلت والا دن اور ایسی فضیلت والا رات ہے کہ اس وقت کے اندر، اس ٹائم کے اندر اگر کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو قبر کے سوال سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ بہت بابرکت اور بہت قابل احترام، تو اسی طرح جمعہ کا دن بھی بہت قابل احترام اور بہت بابرکت دن ہے۔ لہذا جمعہ کے دن انتقال ہونے والا بہت سعادت مند اور بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہماری مسجد کے خادم علی بھائی پھولت، جن کا آپ نے میسج پڑھ لیا ہوگا واٹس ایپ پر، سب کو معلوم ہوگا، یہاں صبح فجر کے دن اعلان بھی ہوا، ان کا رات کو انتقال ہوا۔ جمعہ کی رات اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، اللہ پاک ان کو اس بشارت کا مصداق بنائے، اور یہ بشارت جو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہے، بالکل سچی اور پکی زبان سے اللہ تعالیٰ اس بشارت کا مصداق بناتے ہوئے رب ذوالجلال ان کو قبر کے سوال سے بھی اور قبر کے عذاب سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخرت کا معاملہ بھی اللہ آسان فرما دے۔ مسجد کی خدمت ماشاءاللہ مرحوم نے بہت کی، ہر وقت ان کی ایک پوری جماعت تھی، عصر کے بعد اور دیگر وقتوں کے اندر مسجدوں میں رہتے تھے۔ مسجد کا چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو جو بھی ہو، ماشاءاللہ یہ پورا گروپ تھا، پوری ایک جماعت تھی، ہر وقت مسجد کے لیے اپنے آپ کو گویا انہوں نے وقف کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو مسجد کے کاموں کے لیے لگا رکھا تھا، اور مسجد کی خدمت کرنا، دوسرے بزرگوں، مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنا، مسجد کی کس طریقے سے بھی ہماری مسجد کے ساتھ نسبت ہو، ایسی نسبت ہو کہ دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ مسجد کا الحمدللہ خاص تعلق رکھنے والا ہے، اور مسجد سے اس کو بڑی محبت ہے، اور یہ بڑی محبت کہے گا انسان اس وقت جب کہ بار بار انسان مسجد میں آ رہا ہو، نماز کے لیے آ رہا ہو، نماز کی وجہ سے مسجد کو آباد کرنے کے لیے آ رہا ہو، ذکر و تلاوت کے لیے آ رہا ہو، مسجد کی خدمت کر رہا ہو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ مسجد کی نگرانی کر رہا ہے، مسجد کی نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اذان دے رہا ہے، ذکر و تلاوت میں مشغول ہے، دین کی کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، دین کی باتیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تو حدیث شروع سے ہماری کہ جس کو تم دیکھو کہ مسجد کی نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو تم اس کے لیے ایمان کی شہادت دو کہ یہ ایمان والا ہے، مؤمن ہے. اور دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قال اللہ تعالی یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا مسجدوں سے محبت، مسجدوں کی خدمت یہ ایمان کی علامت ہے. لہذا وہ ایسے عمل میں لگا ہوا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے تم اس کو ایمان والا کہہ سکتے ہو اور اس کے ایمان کی شہادت دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ مرحوم کو مومن کامل کا درجہ عطا فرمائے، ہم سب کو بھی ایمان کامل، مسجد سے محبت نصیب فرمائے، اور مسجد کے خادم ہو کر اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی نسبت کے ساتھ ہم کو ہمارا حشر مقدر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله الذي بيده الحياة والممات، فلا راد لقضائه ولا مميت لمن أعطاه الحياة. قسم بالموت ظهر الجبابرة، وذل ترابا وجوه الأكابرة والقياصرة، وجعله مخلصا للأتقياء من العاجلة إلى الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولى والآخرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ذو الآيات الظاهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الكمالات الباهرة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية إصلاح الجنان، ومن إصلاحه دوام الفكر في الانتقال من دار الامتحان إلى دار الجزاء والحسبان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، إلى آخر الآية. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،
وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم افتح لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أبواب رحمتك وأبواب مساجدك معجلا، وارزقنا الصلاة بالجماعة في المساجد على الهيئة المسنونة، على الجماعة بالطريقة المسنونة معجلا معجلا معجلا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، لا تحرمنا من الإيمان ولا تحرمنا من الأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. علی بھائی مغفرت کے لیے سب دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے قبر کی منزل کو خوب آسان فرمائے، ریاض الجنہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع المسلمين. اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انا نسألك من خير ما سألك مثل نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ مثل نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.